آخر میں ایک سوال ہمارے پاس آیا ہوا ہے، وہ میں بیان کر دوں تاکہ ہم گفتگو ختم کریں. وہ یہ ہے کہ نقش نالے پاک میں کچھ لکھنا، مثلا اللہ محمد لکھنا یا نام لکھنا، یہ کیا ہے؟ حرام ہے، کفر ہے، ناجائز ہے، کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ نقش کسے کہتے ہیں؟ کیا یہ جو نقش ہے یہ حقیقت میں جوتا ہے؟ نہیں ہے. یہ ایک لکیر کھینچا ہوا لکڑی پر، اب یہ میرے سامنے موجود ہے. اب کیا ہے یہ؟ کیا اس کو جوتا کہیں گے؟ نہیں کہہ سکتے اس کو جوتا. یہ ایک نشان ہے، صحیح ہے. کیا اس کو، یہ کوئی لکڑی ہے جس کے اوپر نشان لگا کے کاٹا گیا ہے، اس کے اوپر کیا حکم ہے؟ میں آپ کو ایک مثال چھوٹی سی سمجھا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ آپ کو کہا جائے جناب آپ کی دعوت ہے، آپ تشریف لیں، آج آپ کو سیب پیش کیے جائیں گے، انار پیش کیے جائیں گے اور کیلے پیش کیے جائیں گے. آپ تشریف لائے، آپ کو چھلکے نہیں بلکہ ایک ڈرائنگ پیپر دے دیا جس پر کیلے بھی جناب وہ چھپے ہوئے ہیں، سیب بھی چھپے ہوئے ہیں اور امرود بھی چھپے ہوئے ہیں. کہا گیا جناب یہ لیجئے کھائیے، یہ فروٹ ہو گیا، آپ کی دعوت ہے. آپ کیا کہیں گے؟ کیسا بدتمیز انسان ہے، یہ کھلائے گا؟ کاغذ کھلائے گا تو ہمیں؟ بھائی صاحب یہ نشان ہے ایک کانسیپٹ کا کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتے مبارک کی گلائی ایسی تھی. یہ نسبت ہے، حقیقت نہیں ہے. حقیقت پہ اگر کوئی لکھے گا ایمان سے جائے گا، لیکن لکھنا کوئی غلط نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن نہیں لکھنا چاہیے. کیوں؟ تاکہ وہ لوگ کہ جو آپ کے ایمان سے کھیلتے ہیں، جو آپ کے دین سے کھیلتے ہیں، وہ اس کو مانتے نہیں ہیں. وہ کبھی نہیں مانتے کہ یہ جوتا مبارک ہے، لیکن آپ کے ایمان سے کھیلنے کے لیے کہتے دیکھو اتنے شرک میں ڈوب گئے کہ جوتے پر لکھ دیا اللہ محمد. پہلے تو مانو، پھر ہم آپ کو کہیں گے وہ والے سیب بھی کھاؤ جو ہم نے ڈرائنگ پیپر پہ بنائے ہوئے ہیں، اور کھاؤ، آپ کو ذائقہ بھی آنا چاہیے. نہیں لکھنا چاہیے تاکہ یہ جو لوگ ہیں اس طرح کے جو ایمان سے کھیلتے ہیں، وہ بے وقوف لوگ، وہ لا علم مسلمانوں کو یا اپنے جاہلوں کو ان کے ذریعے گمراہ نہ کریں. لکھا نہ جائے، لیکن لکھنا کوئی کفر، گناہ، حرام نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ چپل نہیں ہے، یہ جوتا مبارک نہیں ہے، یہ تو ایک خیالی تصور ہے. یہ جوتے مبارک موجود ہیں اس طرح کا نشان ہے. لہذا اہل اسلام کو چاہیے کہ وہ اس چیز کا خیال رکھا کریں تاکہ اس طرح کے جو جاہل لوگ ہیں جو آپ کے ایمان سے کھیلتے ہیں ان لوگوں کو بولنے کا، بکنے کا موقع نہ ملے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. جزاکم اللہ خیرہ.